الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، خصوصاً برادر مکرم استاد العلماء ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا خبیب احمد گھمن صاحب، محتمم مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی، دیگر عزیز دوستو، بزرگوں، آج کا یہ ہمارا عظیم و شان پروگرام جو کہ تحفظ سنت کے مقدس عنوان سے معنون ہے، میں نے سنت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز، اشتہار اور اعلان کی ترتیب کے ساتھ میری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی قیادت آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے مقررہ وقت میں تشریف لائیں گے اور آپ حضرات سے خطاب بھی فرمائیں گے۔ انشاءاللہ حضرات کے علمی تحقیقی بیانات ہوں گے۔ میں طالب علم ہوں، آپ حضرات کا ذوق بنانے کے لیے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے انشاءاللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی سنت کی اہمیت کے حوالے سے ایک پہلو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے نا جی؟ انشاءاللہ۔ بھائی ضیاء اللہ انہوں نے بار بار بتایا، یار شیخ پورے سے آیا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تھوڑا سا بولو۔ تسی آکھیا اسی بولنا تے ہون کیویں کرنی جے؟ بولو گے انشاءاللہ؟ میں نے کہا ذوق، تھوڑا سا ذوق بنا دوں، انشاءاللہ تحقیقی بیان تو انشاءاللہ بعد میں ہونے ہیں، میں تھوڑا سا آپ حضرات کا ذوق بناؤں گا، لیکن اگر آپ کے ذوق نے ساتھ دیا تو بات کہنا آسان ہوگی، بات کہنا
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بات نہیں کہوں گا اگر آپ کا ذوق نہ ہوا، اتنی جلدی ہم متاثر نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کا ذوق ہوا تو بات کہنا آسان ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ وقت نہایت ہی مختصر ہے، حضرات نے جو ترتیب بنائی ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنے مقررہ وقت میں اپنی بات کو ختم کروں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، محبت، آپ کی سیرت اور سنت، میں آپ حضرات کے سامنے بلا تاخیر اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے لگا ہوں۔ آپ حضرات کی پوری توجہ چاہیے، جیسے جیسے آپ کا ذوق کھلتا جائے گا انشاءاللہ میں بھی بات کو کھولتا جاؤں گا۔ دنیا میں ہر مسلمان جو نیک عمل کرتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے تو یہ عمل کیوں کرتا ہے، نمازی سے پوچھا جائے نماز کیوں پڑھتا ہے، حاجی سے پوچھا جائے حج کیوں کرتا ہے، زکوٰۃ دینے والے سے پوچھا جائے زکوٰۃ کیوں دیتا ہے، جہاد کرنے والے سے پوچھا جائے جہاد کیوں کرتا ہے، غرض جتنے بھی نیک اعمال ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ عمل کیوں کرتے ہو، ان کا ایک ہی جواب ہے، یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور قیامت والے دن ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے ہر بندے کا جواب یہی ہوگا، لیکن میں قربان جاؤں، اللہ نے اکابرین علماء دیوبند کو نبی کی محبت بڑی عجیب عطا کی۔ جب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں، آپ حضرات کی توجہ ساری ادھر گئی ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا جی کہ بھائی ضیاء اللہ تے گزارا کر گئے تو میں گزارا نہیں ہونا، انشاءاللہ مہمان آتے جاتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ ابھی تو گاڑی نے لائن پہ چڑھنا ہے تو پہلے ہی اتر گئی تو کام خراب ہو گیا، جدوں چڑھ جائے پھر جو مرضی کر دے رہے ہو۔ توجہ رکھیے گا، میں عرض کر رہا تھا ہر نیک عمل کرنے والا، اس سے اگر پوچھا جائے تو نیک عمل کیوں کرتا ہے، کہتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ جنت عطا کر دے۔ میرے اکابرین آئے، انہوں نے کہا بھائی تو جو دعا مانگ رہا ہے یہ دعا ادھوری ہے، یہ دعا پوری نہیں، بندے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں اور جسے اللہ جنت عطا کر دے اسے اور کیا چاہیے۔ چلو کہنے لگے آپ بتائیے کہ پوری دعا کیا ہے، ہم ادھوری دعا کیسے مانگتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرے اکابرین کا جواب سننا، اگر ایمان تازہ ہو تو پھر بول کے بتانا۔ ہمارے اکابر کیا کہتے ہیں، رب سے یوں مانگا کرو اللہ قیامت والے دن جنت بھی دینا، جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ بھی عطا کر دینا۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، جنت بھی دینا اور جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ بھی عطا کر دینا۔ ایک بندہ کہنے لگا، کہتا ہے مولوی صاحب عنوان تو بڑا پیارا باندھا ہے، بات تو بڑی اچھی کی ہے، لیکن اس پہ کوئی دلیل بھی ہے یا صرف یہ تمہارے اکابر کا ذوق ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ اس پر ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ کہتا کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا چلو قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، اب آپ کی پوری توجہ چاہیے، صرف 30 منٹ 5 منٹ گزر گئے، 25 منٹ باقی ہیں اور میں نے اس عنوان کو کھول کے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا اٹھائیے قرآن کریم، میرے نبی کے جلیل القدر صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی مجلس میں آئے ہیں، چہرہ اترا ہوا، بہت پریشان، جیسے بندہ بڑے دنوں سے بیمار ہوتا ہے۔ میرے نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھے، آقا نے دیکھا، آقا پوچھتے ہیں ثوبان کیا بات ہے، مجھے کہنے دینا، صحابہ کی قسمت کے کیا کہنے، اگر دنیا میں کوئی بندہ پریشان ہو اس سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، بھائی پوچھتا ہے کیا بات ہے، ماں پوچھتی ہے کیوں پریشان ہے، دوست پوچھتے ہیں ہاں جناب، شاگرد کو استاد پوچھتا ہے، اگر مرید پریشان ہو تو پیر پوچھتا ہے، لیکن صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، صحابہ پریشان ہوتے ہیں تو مصطفیٰ پوچھتے ہیں۔
پوچھا میرے پیارے تجھے کیا بات ہے، تو پریشان کیوں ہے، تو بیمار ہے، آخر کوئی وجہ، اتنا پریشان کیوں ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سننا۔ حضرت ثوبان کیا فرماتے ہیں؟ آقا میں بیمار تو نہیں لیکن پریشان ضرور ہوں، تجھے کیا پریشانی ہے؟ اب ذرا جواب سننا۔ حضرت ثوبان کیا فرماتے ہیں؟ پوری توجہ رکھنا۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں آقا جب تک تو آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، جب تک آپ کے مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، مجھے بتانے دینا یہ چہرہ کون سا چہرہ ہے؟ اگر آپ کا ذوق میں تھوڑا سا اس چہرے کا تعارف کروا دو۔ حضرت ثوبان کیا فرماتے ہیں؟ جب تک میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، اللہ نے میرے نبی کو چہرہ کیسا عطا کیا، اللہ نے میرے نبی کو حسن و جمال کیسا عطا کیا۔ آج ذرا میں اپنے نبی کے چہرے کی ایک جھلک بھی پیش کرتا جاؤں، اپنے نبی کے حسن اور جمال کی ایک جھلک بھی پیش کرتا جاؤں۔ میرے نبی کے حسن کو سمجھنے سے پہلے ذرا تو احادیث مبارکہ سننا۔ جو بندہ کہتا ہے مولوی صاحب میں گہرائی میں اتر کے نبی کی سیرت کو سنتا ہوں، میں اسے دعوت دیتا ہوں، میں نبی کے سیرت کے، نبی کے حسن و جمال کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے کچھ موتی نکال کے تیرے دامن میں ڈالنے لگا ہو۔ میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ کیا مطلب؟ اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ اب اٹھانا قرآن، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے کائنات کا ہر انسان خوبصورت بنایا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دے جو رب خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس نے تجھے اور مجھے بنایا تو خوبصورت بنایا۔ سوچنا جب اس نے اپنے حبیب کو بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب نبی کے حسن و جمال کو چھیڑا ہے تو بتاتا جانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ میں نے کہا میں تو طالب علم ہوں، میرے نبی کے حسن کو بیان کرنے کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن جنہوں نے کوشش کی ہے میں تمہیں ان کے دروازے پہ لے چلتا ہوں۔ چل علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت بتائیے نا اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا؟ فرمایا میں تو اتنا جانتا ہوں اللہ نے اپنے نبی کا سارا حسن اس کائنات میں ظاہر نہیں کیا۔ حضرت کیوں نہیں کیا؟ اگر کر دیتے تو کوئی آنکھ بھی مصطفیٰ کو دیکھ نہ سکتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ چل میں اپنے نبی کے حسن پہ دو چار دلیل، ہاں جناب نبی کا حسن بیان کرنے والے ان کی گواہیاں پیش کر دیتا ہو۔ کیوں؟ ہمارا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ انہاں دا تازہ ہو رہا ہے، ادھر نے قسم چکی ہے انہاں نہیں بولنا، توڑا بھی تازہ ہو رہا کہ نہیں بولا؟ سارے کا تو سبحان اللہ۔ میں نے کہا ذوق والی بات ہے، وہ جب تک ذوق نہ بنے پھر بات بنتی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، کہتا کیسا بنایا اللہ نے اپنے حبیب کو، کیسا بنایا؟ میں نے کہا میں تو طالب علم، چل میں تمہیں ان کے دروازے پہ لے جاتا ہوں جنہوں نے نبی کے حسن کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حافظ شیرازی کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت بتائیے نا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت فرماتے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنا كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت حسان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت شیخ سعدی کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ چل حضرت پیر مہر علی کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اے صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا،
गुस्ताख अगी किथे जा लगियां, अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा बनाया। मैंने कहा चल उलमाए देवबंद के सपूत सरखेल उलमाए देवबंद हजरत अक़दस हजरत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह हजरत के पास चलते हैं। हजरत बताइए ना अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा बनाया। हजरत ने कमाल कर दिया, नजरिया भी बयान किया, नबी का शान भी बयान किया और क्या फरमाया, ए रसूल अमीर खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अब ये जिसका नजरिया है वो बोलेगा, जिसका नजरिया नहीं उसे बुलाने की जरूरत नहीं, कोई जुबान खामोश ना रहे। मेरे नबी का मकाम, ए रसूल अमीर खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा। अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा बनाया, अल्लाह ने अपने महबूब को हुस्नो जमाल कैसा दिया है। मैंने कहा चल नबी के हुस्नो जमाल की बात चली है, हाँ जमादियो सानी, मेरा दिल चाहता है मैं इस पे एक बात और सुना के फिर मैं अपने उन्वान पे आता हूँ। तवज्जो करना, अल्लाह ने अपने हबीब को जमाल कैसा दिया, हुस्न कैसा दिया, चेहरा कैसा अता किया। एक बंदा कहने लगा, कहता मौलवी साहब एक बात बताता जा। मैंने कहा कौन सी बात। कहता मौलवियां दी एक गल समझ नहीं आती। मैंने कहा कौन सी बात समझ नहीं आती। कहता देखना अभी जमादियो सानी आया है, अब उलमा अपने अपने जुमे के बयानात में और जनाब तकरीर में क्या कहेंगे, वो वाक़या हिजरत बयान करेंगे। मैंने की कौन सी हिजरत। कहने लगा हिजरत मदीना मुनव्वरा। मैंने कहा वो हिजरत तो नहीं कि जिससे पहले जब तक नबी के कदम नहीं लगे थे लोग उस बस्ती को यसरब बीमारियों का घर कहते थे। जब मुस्तफा के कदम लगे हैं, इधर मेरे महबूब के कदम लगे, अल्लाह ने यसरब को मदीना मुनव्वरा भी बना दिया, उसकी खाक में शिफा को भी रख दिया। मैंने कहा उस हिजरत की बात तो नहीं करता। कहता उसी हिजरत की बात। मैंने कहा क्या समझ नहीं आता। कहता देखो मौलवी बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर को अपने कंधों पे उठा के ले गए, उठा के। मैंने कहा याद रखना कोई अपनी मर्जी से नबूवत का बोझ उठा। कहता मौलवी साहब क्या मतलब। मैंने कहा तेरा सवाल तो मैं सुनूंगा, उसका जवाब भी दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा नजरिया भी बयान करने देना। हजरत अब्बास नबी के चचा रजी अल्लाह ताला मकान तैयार कर लिया, हुजूर तशरीफ लाए। चचा बड़ा खूबसूरत मकान है, इसका परनाला कहाँ पे रखा जाएगा। जहां आपका जी चाहे, मेरा दिल चाहता है यहाँ पे लगाए। जब आपका जी चाहता है, मर्जी आपकी है, तो अपने हाथों से लगा भी दीजिए ना। चचा जगह ऊंची है, हाथ कैसे पहुंचेगा। मैं नीचे बैठता हूं, आप मेरे कंधों पे आइए, मैं उठाकर आपको ऊपर करूंगा, आप लगा दीजिए। हजरत अब्बास के कंधों पे हुजूर आए हैं और उठना चाहते हैं हजरत अब्बास, लेकिन दोनों हाथ जमीन पे आ जाते हैं। मेरे महबूब क्या फरमाते हैं, चचा याद रख नबूवत का बोझ हर कोई उठा सकता, हर कोई उठा नहीं सकता। मैंने कहा इसी हिजरत की बात कर रहा है। कहता इसी हिजरत की बात कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा तू कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, तुझे कौन सी बात समझ नहीं आती। तुम मौलवी बयान करते हो कि सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर को गारे सौर में लेकर गए। मैंने कहा हाँ लेकर गए, सारे सुराख बंद कर दिए, एक सुराख बचा है, उस पे जनाबे सिद्दीक अकबर ने एड़ी लगाई है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर हुजूर को बुलाया है, हुजूर मुस्तफा आका जो है वो सिद्दीक की गोद में आकर लेट गए हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक लम्हे के लिए ठहरना, मैं तेरा सवाल बाद में सुनूंगा, एक बात मुझे भी तो सुनाने देना। कहते चल पहले तू अपनी सुना ले, तू क्या कहना चाहता है। मैंने कहा हुजूर आए, सिद्दीक की गोद में लेट गए, मेरे रब ने बता दिया। क्या बता दिया। और दुनिया वालों याद रखना, सिद्दीक का जाहिर भी पाक है, सिद्दीक का बातिन भी पाक है। कहने लगा मौलवी साहब क्या मतलब। मैंने कहा हाँ ना, इसी को तो हजरत बुखारी ने बयान किया था। दुनिया कहती है कि गारे सौर में सिद्दीक की गोद में नबी नजर आते हैं, लेकिन बुखारी कहता है मुझे तो यूं महसूस होता है सिद्दीक की गोद रेहल नजर आती है, मुस्तफा का चेहरा कुरान नजर आता है। तेरा भी नजरिया है, मेरा भी नजरिया है। कुरान को कागज भी पाक चाहिए, गत्ता भी पाक चाहिए, लकड़ी भी पाक चाहिए, गुलाब के लिए कपड़ा भी पाक चाहिए। मैंने कहा
ایک قرآن وہ ہے جو تیری اور میری الماری میں ہے، ایک قرآن وہ ہے جو اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہے۔ ہم اس قرآن کی عظمت بھی مانتے ہیں، اس قرآن کی عظمت بھی مانتے ہیں۔ اس قرآن کے قریب کسی ناپاکی کو جانے نہیں دیتے، اور اس قرآن کے نزدیک رب کسی ناپاک چیز کو آنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا تیرے جسم پہ، میرے جسم پہ، قاری صاحب کے جسم پہ، عالم دین کے جسم پہ، مولوی صاحب کے جسم پہ، پیر صاحب کے جسم پہ، ہر کسی کے جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے، لیکن مکھی کو حکم ہے کہ آمینہ کے لال کے جسم پہ نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ یہ پاک جگہ پہ بھی بیٹھتی ہے، ناپاک جگہ پہ بھی بیٹھتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا جسم پاک ہے، وہاں یہ مکھی بیٹھتی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، میں نے کہا یہی مصطفیٰ کا جسم جو ہے وہ صدیق کی گود میں آتا ہے۔ رب نے بتا دیا کہ صدیق کا ظاہر پاک ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ظاہر تو سمجھ آیا، تو کہتا ہے باطن بھی پاک ہے۔ میں نے کہا نیچے سے سانپ آیا، اس نے آ کے صدیق کو ڈسا ہے، آپ کی آنکھ سے آنسو گرا ہے۔ یہ آنسو کہاں پہ گرا؟ کہتا ہے مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا ہے۔ میں نے کہا یہ جو آنسو ہے یہ باہر کی چیز نہیں، یہ اندر کی چیز ہے۔ اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ تو کہتا ہے کہ صدیق کی گود میں مصطفیٰ ہے، تو نے یہاں پہ بس کر دی، لیکن میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ صدیق کی گود میں آئے ہیں۔ رب نے اعلان کر دیا ہے اور دنیا والوں صدیق کا ظاہر بھی پاک ہے، صدیق کا باطن بھی پاک ہے۔ میں نے کہا بھائی اب تو اپنا اعتراض پیش کر لے، تجھے کون سی بات سمجھ نہیں آتی؟ کہتا ہے مولوی صاحب تم مولوی بیان کرتے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر نے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچا ہے، اس پہ صدیق نے ایڑی لگائی ہے، نیچے سے سانپ آیا، اس نے آ کر ڈسا ہے، اور جناب صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہتا ہے مولوی صاحب سوچ تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جا رہا ہو، اس کے تلووں میں کانٹا لگ جائے، پورا جسم کانپ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ انجیکشن لگانے کے لیے سوئی رکھتا ہے، پورا جسم کانپ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سانپ ڈسے، ابو بکر اپنے پاؤں کو حرکت نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا پیارے اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہو پھر ایک بار نہیں 1000 بار ہو سکتا ہے، اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو پھر جناب والا اس کے تو کہنے کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ اکبر، تو عشق کی بات نہ کر، تو دلیل کی بات کر۔ میں نے کہا آزرا مجھے اندازہ تو ہو گیا تیرا اعتراض بتا رہا ہے کہ تیرے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں۔ کیوں؟ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہو پھر ایک بار نہیں یہ 1000 بار ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا دلیل ہونی چاہیے، صرف عشق کی بات نہیں۔ میں نے کہا ہاں ایک بندہ جائے گا جنت میں، کہاں جائے گا؟ تسی تھک گئے ہو بول دے نہیں، کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جا کر کہے گا اللہ مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آیا، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں تیرے نام پہ کٹنا چاہتا ہوں۔ یہ بندہ کون ہے؟ توجہ کرنا میرے بھائی، یہ بندہ کون ہے؟ علماء بتاتے ہیں یہ شہید ہے، شہید۔ اللہ اکبر، یا تو عجیب آدمی ہے، تو جنت میں گیا اور جا کر کہتا ہے اللہ مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آیا، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج۔ تجھے گولی لگی، تلوار لگی، تیر لگا، تو زخمی ہوا، تڑپا، تیرا خون نکلا، اتنی تکلیف کے بعد جنت میں گیا، اب کہتا ہے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج۔ اہل علم بتاتے ہیں یہ دیکھنا تو تیرے اور میرے لیے ہے کہ تڑپ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، وگرنہ ادھر شہید کو گولی لگتی ہے، ادھر اللہ اپنا دیدار عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے دیدار میں ایسا مست ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلنا، قرآن کریم کی تفسیر ہے، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی، محلے کی عورتوں نے تانا مارا، یہ بڑی سمجھدار عورت ہے، اس نے کہا یوں سمجھاؤں گی ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس نے دسترخوان بچھا دیا، عورتوں کو بلا لیا، ہاتھوں میں پھل پکڑا دیے اور چھریاں دی ہیں، کہا ان پھلوں کو کاٹو اور کھانا شروع کرو۔ جب انہوں نے کاٹنا شروع کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا، اب میرے نبی کا حسن سمجھنا، میرے نبی کا حسن کیا ہے، میرے نبی کا جمال کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے، نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ پڑی ہے۔ چھریوں نے کاٹنا تو پھلوں کو تھا، لیکن وہ کاٹ انگلیوں کو رہی ہے۔ ہاں جناب چھریاں چل رہی ہیں، خون نکل رہا ہے، ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں، لیکن کسی عورت نے یہ نہیں کہا ہائے ہم مر گئی، ہماری انگلیاں کٹ گئی، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو مزے سے کاٹ رہی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا سامنے حسن یوسف ہو، انگلی کٹے تکلیف محسوس نہیں ہوتی، یہاں حسن یوسف ہے تو غار ثور میں حسن مصطفیٰ ہے۔
غار سور میں حسن مصطفیٰ ہے، میں قربان جاؤں۔ یہی بات میں نے چند دن پہلے یہ 48 چک ہے وہاں پہ کہی، وہاں امام صاحب تقریباً 70 سال کے قریب ان کی عمر ہے، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ جو بات تو نے آج سنائی ہے نا، میں نے 1965 میں علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ ان کی زبان سے سنی۔ میں تجھے ایک بات اور بتاتا ہوں، حضرت نے یہاں تک بیان کیا، کہا دنیا والو صدیق کا شان دیکھو، صدیق کا مقام دیکھو، وہ جو جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جنہوں نے اپنی انگلیاں زخمی کی، ان کی مرم پٹی حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کی، لیکن صدیق کو سام ڈسا ہے تو میرے نبی نے لعاب لگا کے صدیق کا علاج بھی کر دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنے نبی کو حسن و جمال کیسا دیا، بات یہاں سے چلی تھی۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں آقا جب تک آپ کی مجلس میں ہوتا ہو اور آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہو، آپ کے چہرے کی زیارت جب تک آپ کی مجلس میں ہوتا ہو، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہو، کیا ہوتا ہے آقا وقت بہت اچھا گزرتا ہے، ہاں جناب والا، لیکن جب میں آپ کی مجلس سے نکلتا ہوں کسی کام کے لیے یہ دل پریشان ہو جاتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جب تک واپس آ کے آپ کی زیارت نہ کر لیں اس وقت تک چین نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی پریشانی کیا ہے آقا؟ پریشانی یہ ہے آپ جنت میں جائیں گے، آپ کا تو بڑا مقام ہوگا، آپ کا تو اونچا مقام ہوگا، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے صدقے سے، آپ کے واسطے سے، آپ کی نسبت سے، آپ کی صفات سے جنت میں جائیں گے تو ہم بھی، لیکن ہمارا مقام نیچے ہوگا۔ اگر وہاں آپ کی زیارت کو دل چاہا تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے اپنے صحابی کی تڑپ کو سن لیا، اپنے صحابی کی بات کو سن لیا، لیکن آمینہ کے لال خاموش ہیں، ابھی کوئی بات نہیں فرما رہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جب تک وحی آتی نہیں ہے، مصطفیٰ گفتگو فرماتے نہیں ہیں، آقا پا بھی خاموش ہیں۔ آسمانوں سے جبرائیل امین اتر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا معنی؟ اہل علم ہے، میں عوام کو سمجھانے کے لیے عوامی لہجے میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ میرے محبوب پہ جب یہ قرآن کی آیت اتری ہے، میرے محبوب نے حضرت صوبان کو بتایا، صوبان خوش ہو جا، اللہ نے تیری بات کا فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کر دیا؟ کہ صحیح معنوں میں مصطفیٰ کا غلام بننا تمہارا کام ہے، مصطفیٰ کی اطاعت کرنا تمہارا کام ہے، اور جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ میرے بھائیوں میں نے عرض کیا میرے اکابر کیا کہتے ہیں، میرے اکابر فرماتے ہیں اللہ سے جنت بھی مانگو اور جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ۔ لوگ کہتے جی دیوبند والے نبی کو نہیں مانتے، میں نے کہا ذرا اپنی سوچ دیکھ اور جناب ہمارے اکابر کی سوچ دیکھ، تو اور میں جنت میں بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں کتنا پیارا سبق دیا کہ صرف جنت نہیں، ساتھ یہ بھی مان کہ اللہ جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ بھی عطا کرے۔ میں نے کہا اگر میں عنوان کو چھیڑوں مجھے لمبا وقت چاہیے، بس اکابر کی بات آئی ہے، میں اپنے اکابرین پہ ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ میرے اکابر حضور کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، حضور اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے ہیں آقا آپ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ آج ہر بندہ کہتا ہے مجھے محبت، مجھے محبت، مجھے محبت۔ آقا فیصلہ فرما دیجئے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ کیا مطلب؟ جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے۔ میرے اکابر نے صرف دعوے نہیں کیے، صرف نعرے نہیں لگائے، میرے نبی کو بھی مانا ہے، میرے نبی کی بھی مانی ہے۔ میں قربان جاؤں میرے اکابر نے نبی کی عظمت کو بھی بیان کیا اور نبی کی سنت کا بھی حق ادا کیا۔ اب میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے کیسا عشق عطا کیا، کیسی نبی کی محبت عطا کی ہے، میں قربان جاؤں۔ آئیے نا ذرا حضرت کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت بتائیے اللہ نے اپنے نبی کو شان کیا دیا، اپنے نبی کو مقام کیا دیا۔ ابھی مجھ سے قبل مولا نے آپ کو حضرت کے اشعار سنائے، میں نے کہا حضرت بتائیے، میرے 2 سے 3 منٹ باقی ہیں اور میں نے نبی کا شان سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ حضرت نے قلم اٹھایا، نبی
کی سیرت، نبی کی عظمت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر سے کچھ موتی نکال کے میرے اور آپ کے دامن میں ڈال دیے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، یہ بانی دارالعلوم دیوبند ہے جو نبی کا مقام بیان کر رہے ہیں، جو نبی کا شان بیان کر رہے ہیں، کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ میں نے کہا توجہ کرنا، حضرت کے یہ جو اشعار ہیں آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، آپ نے سنے بھی ہوں گے، لیکن آپ اس کی گہرائیوں میں نہیں اترے کہ حضرت کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا میں گہرائیوں میں اترنے کا حق ادا کر دوں گا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا، اس لیے کہ نبی کا شان بیان ہوتا ہے، مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے میں نے کہا ہاں اگر تاریخ کائنات کو اٹھا کر دیکھا جائے، واقعی کائنات میں ایک وقت ایسا تھا نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ سورج تھا، نہ کرنیں تھی، نہ ستارے تھے، نہ جگمگاہٹ تھی، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، نہ گرمی تھی، نہ سردی تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ خزاں تھی، نہ بہار تھی، نہ گرمی تھی، نہ پانی تھا، نہ بلبل تھی، نہ چہک تھی، نہ سبزہ تھا، نہ لہک تھی، نہ دریا تھا، نہ موج تھی، نہ سمندر تھا، نہ کنارہ تھا، نہ آدم تھا، نہ آدمیت تھی، نہ انسان تھا، نہ انسانیت تھی، نہ حیوان تھا، نہ حیوانیت تھی، نہ جذبہ تھا، نہ احساس تھا، نہ اقرار تھا، نہ انکار تھا، نہ آہ تھی، نہ فریاد تھی، نہ رونا تھا، نہ مسکرانا تھا، نہ سونا تھا، نہ جاگنا تھا۔ غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ من روح، اور اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تابندہ ستارہ کیا جگمگایا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات مرد وجود میں آ گئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔ اسی کو حضرت نانوتوی نے یوں بیان کیا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس پہ کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرا وقت پورا ہو گیا تو میں نے کہا میرے اکابر نے کیا دعوت دی ہے کہ جنت بھی مانگو، جنت میں مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ بھی مانگو، اور میرے آقا نے بتا دیا کہ جناب جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے جنت بھی دے گا، کان معی فی الجنہ، اور میرے قدموں میں جگہ بھی دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله،